پھر بھی نال تے تسی آکھو میلاد دی لوڑ کوئی نہیں، وہ کہنے نمازاں پڑھو۔ او اللہ کے بندو، نماز تو فرض ہے، اس کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو مستحبات ہیں، وہ سمجھو کہ نہیں؟ تو ایک مستحب عمل کے لیے اتنے زیادہ دلائل اور اتنے زیادہ اوراق کے پلٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عمل مستحب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منایا جائے۔ کس صورت میں؟ کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اپنا محبوب نبی ہمیں دیا۔ اور آمد رسول کی بات تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی کر گئے ہیں۔ اگر آمد کا ذکر بدعت ہوتا تو پھر یہ بدعت اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کرائی۔ بولو وہ مبشرن، دیکھو وہ اپنی حیثیت بتا رہے ہیں، میں کون ہوں؟ وہ کہتے ہیں میں مبشر ہوں، میں مبشر ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، سن دے بھی سارے، میں مبشر ہوں کس بات کا؟ I am the one to cast a beautiful news for you. I am a beautiful newscaster for you. I am the one who is going to grant you this glad tidings of the arrival of beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose name is Ahmad. وہ مبشرن، میں مبشر ہوں، میں مبشر ہوں کس چیز کا؟ وہ مبشرم، میں مبشر ہوں کس کا؟ بے رسول، میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا ہوں، ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، یاتی جو آئیں گے، who is going to come، وہ آئیں گے من بعدی، after me، وہ آئیں گے میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد and his name is going to be احمد۔ نام کیا ہوگا ان کا؟ احمد ہوگا۔ تو بتاؤ is this not related with the birth of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یاتی is going to come، وہ آئیں گے، this is future tense، یاتی وہ آئیں گے، وہ آئیں گے من بعدی میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ابھی ہماری امت آئی بھی نہیں تھی، ابھی نہ مفتی تھے، نہ قاضی تھے، نہ ملا تھے، نہ تقریریں جھاڑنے والے تھے، نہ اعتراض کرنے والے اللہ نے پیدا کیے تھے۔ کہا کہ یہ منہ سے بک بک کریں گے، اس سے پہلے ہی ہم میلاد مصطفیٰ کا بندوبست عیسیٰ سے ہی کرا دیتے۔ نہیں سمجھے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو اہتمام ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میلاد اور نبی کی آمد کا تذکرہ کرنا، ارے تھوڑی شکلیں اس قابل ہیں، یہ کام تو ہم اپنے نبیوں سے کراتے ہیں۔ یہ کام کس سے کراتے ہیں؟ اپنے نبیوں سے کراتے ہیں۔ لہذا تم آج اگر نبی کی آمد کا تذکرہ کرو، میں اس ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تم سے نہ صرف رسول اللہ خوش ہوں گے، بلکہ قبر کے اندر حضرت عیسیٰ بھی خوش ہوں گے کہ جو اعلان میں نے کئی ہزار سال پہلے کیا تھا، کئی سو سال پہلے کیا تھا، اس اعلان کا آج لبیک کرنے والے وہ لوگ اس صدی میں جنہیں سنی بریلوی کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ قاری الحافظ راسب صاحب کی یہ میٹھی دعوت، جو دیکھیں ان کی پکار پر سب علماء آئے ہوئے، یہ ایک آدمی کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ سارے علماء اردم کے ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ ان کی اپنی ادا ہے، اپنی محبتیں ہیں، اور آپ مسجد والے بھی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو ایسا امام دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کمیٹی والے بھی سنیں، نمازی بھی سنیں، سب سنیں، اپنے امام کی قدر کریں۔ تو یہ یہاں رہے ہیں تو کام ہوا ہے، اگر یہ یہاں نہیں رہنے دیے جاتے تو پھر اتنا بڑا کام نہیں ہونا تھا۔ لہذا
منتظمین اور مصلیین، ان کا باہمی فریضہ ہے کہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، ان کی اگر کوئی گلی سڑی سننی پڑ جائے تو جیسے باپ کی ڈانٹ سن لیتے ہو اپنے ایمان کی بھی سن لیا کرو، لیکن بے ادبی مت کیا کرو، نہیں سمجھ، مت بے ادبی کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کہہ کے تمہیں دنیا سے دور کر کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اذانیں دی اس ملک میں، یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو قاری قرآن بنایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو جمعے کی امامت کراتے ہیں، عیدین پڑھاتے ہیں، آپ کے نکاح پڑھتے ہیں، پھر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے جنازے بھی یہی لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اتنے اہم فریضے پر متمکن شخصیات کا جو احترام ہوتا ہے، آپ نے سارا احترام پیروں کے حوالے کیے ہوئے جو نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، مزے کی بات ہے۔ یہ بڑے خوبصورت عنوان دوسری طرف جا رہا ہے لیکن میں جاؤں گا نہیں اس طرف، یہ نہیں جو نہ قرآن پڑھ سکے اس کے لیے آپ ایسے کھڑے ہیں، جس کو 6 میں سے 2 کلمے بھی نہیں آتے، پہلا کلمہ تو چلو کسی وجہ سے آ ہی جاتا ہے، وہ سنا سنایا ان کو یاد ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ دوسرے کلمے میں شک ہے، تیسرے کی یقینی باتیں نہیں آتا، تو جب تیسرا نہیں آتا تو چوتھے پانچویں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ نہ کلمہ نہ نماز۔ اور آج تک کو پیر صاحب دیکھیں جو اذان دے رہے ہیں، بولو نہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، یہ تو مسجد کے مؤذن کا کام ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسا سفر ہے میرے نبی کا جس میں خود نبی پاک نے اذان دی، آپ نے یہ شاید پہلے نہ سنا ہو، بلکہ یہ مشہور ہے کہ حضور نے اذان نہیں دی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے خود روایت پڑھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کے دوران خود اذان ارشاد فرمائی اور ساری عمر آپ نے امامت فرمائی ہے، ساری عمر آپ نے محراب اور منبر سجایا ہے، ساری عمر آپ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نبوت کے عظیم عہدے پر رہتے ہوئے آپ نے امامت کرائی ہے، آپ نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرات، اگر تم حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے پیر کے اندر یہ نشانیاں دیکھ لو، اگر یہ اس کے اندر ہوں تو بے شک احترام کرو، اگر ان چیزوں سے وہ آ رہی ہے تو پھر اللہ ہی بڑا حافظ ہے، پھر آپ کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے ہاں صرف اس لیے لوگ پیروں کا احترام کرتے ہیں کہ ان کے دادا صاحب بہت عظیم تھے، ان کے پردادا بہت عظیم تھے، ان کا جو چاچا تھا وہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، لیکن ہم کہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ آیا اس کے اندر نور قرآن چمک رہا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کو نبی پاک کی چند حدیثیں بھی یاد ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگ مشائخ بنے ہوئے، پیر بنے ہوئے کہ اور ان کو اتنا احترام ملتا ہے، اور جس نے آپ کو 20 سال نمازیں پڑھائی ہیں، آپ اس کی طرف پشت کر کے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں میرا سلام نہیں کرتے آپ، اور جو تنخواہ آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ اس پر آپ نے دیکھ ہی رہے کہ سارے علماء نے بڑے بڑے مینشن بنائے ہوئے اندر، جی بڑے بڑے مینشن ہیں، اور جتنی بھی جو نئی گاڑیاں اور کاریں ہیں سب ان کے پاس ہیں، سمجھائی کہ نہیں؟ ان بلکہ گاڑی کیروین لے کے چلتے ہیں بڑے بڑے، اتنی آپ لوگوں نے خدمات کی ہیں، تو جو ہفتے کے بعد 200-300 پاؤنڈ دے دیں تو کمیٹی والے سمجھتے ہیں ہم نے جنت کما لی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، وہ لوگ جو آپ کے دین کی خدمات پر مامور ہیں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو تاکہ معاشرے میں یہ سب سے زیادہ امیر نظر آئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں ایک ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ تونگر تمانا ہر اعتبار سے وہ مسجد کا امام نظر آنا چاہیے، تاکہ ہر آدمی اس کو احترام کی نظر سے دیکھے کہ یہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ نے اس کو سب عطا فرمایا ہوا۔ یہ میں نہ قاری صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں نہ مفتی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آئی ایم جسٹ ٹاکنگ آن جنرل بیسس، میں ایک جنرل ٹاک کر رہا ہوں کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ بارک اللہ پاک سلامت رکھے۔ تھوڑا جا ذکر، ہاں تھوڑا ذکر، اس کے بعد دعا، اس کے بعد لنگر بھی ہے۔